الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نبی کی ذات پر درود ہے، سارے مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا کا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا سب کہیے صلو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین
دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا مٹر میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا اور کچھ نہ آتا ہو تو یقیناً زہرا کے بچوں کا لفظ تو آپ کو آتے مل کر کہنا ہے میرے دل کی زمین پر ہے قدم میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم جس کی نسل پر آل نبی کا کرم ہے مل کر کہیں میری نسلوں پہ ہے دست کرم گونج اٹھ جانی چاہیے زہرا کے زمانے کا کوئی بھی رنگ سے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنگ سے رسوا نہیں کرتا کسے سکونت پالے جس سینے میں غم ظاہر سکونت پالے جس سینے میں غم ظاہر اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا زہر قسمت میں دیکھایا حرم زہر زہر قسمت میں دیکھایا حرم زہر اور جن کے سروں پر آل نبی اولاد علی اور اولاد نبی کا کرم ہو اور دست رحمت اور دست شفقت ہو ان کی شان یہ ہے شاعر کہتے ہیں ہزاروں کوشش کر لی زمانے میں جھکانے کی ہزاروں کوشش کر لی زمانے میں جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم
چونکا مجھے جھکنے بھرم زا کے بچوں کا مجھے جھکے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اتنے ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو کا محبوب ارے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے پل صراط ہمارے نام اعمال میں وہ اعمال کہاں کہ ہم پل صراط کراس کر سکیں شاعر کہتے ہیں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین ہاں اس لیے اس گھرانے سے محبت ضروری ہے زہرا کا آپ کی وہ گونج ہے ہی نہیں گونج تھے زہرا کا وہ حسنین نہ ہے زہرا کا وہ ہے حسنین کا اور آدر زہرا ہوئے دام ارے آدر زہرا پھیلائے ہوئے دامن کیونکہ یہ نسل کریموں کی لج پال ہاں یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اللہ پاک کی بے پایا حمد و ثنا سرور کائنات فخر موجودات
امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و احسان کہ اس خالق و مالک نے ہمیں ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے خلاق کائنات ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خلاق کائنات حضور کے اصحاب، حضور کی آل و اہل بیت اطہار سے یہ محبتیں ہماری زیادہ فرمائے۔ انہی محبتوں کے صدقے سے اللہ ہمارے دنیا و آخرت کے بیڑے پار فرمائے۔ اللہ آل رسول اور اصحاب رسول کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ ان میں سے کسی کی بھی دشمنی سے، کسی کے بھی بغض سے محفوظ فرمائے۔ سامعین ذی وقار، ماہ محرم الحرام کے ایام جاری و ساری ہیں۔ تقریباً 8 محرم الحرام آج ہے تقریباً۔ اتوار کا دن یوم عاشوراء یا 10 محرم الحرام ہوگی انشاءاللہ۔ اتوار کے دن ہی 10 محرم الحرام کے دن بعد نماز عشاء ہماری مسجد میں ذکر سلطان کربلا، ذکر سالار کربلا و شہدائے کرب و بلا و ذکر آل بیت اطہار کی محفل ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں آپ تمام تشریف لائیں گے۔ سامعین محترم، یوم عاشوراء کے حوالے سے روایت بیان کرتا چلوں، پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں رب کی رحمت سے کہ اللہ اس کے سابقہ سال کے جتنے بھی گناہ ہیں، گناہ صغیرہ، اللہ ان گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے۔ اس لیے کوشش کیجئے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کیجئے گا۔ ایک تو میرے نبی کا فرمان بھی ہے، اور دوسرا شہداء اور شرکائے کرب و بلا کی سنت بھی ہو جائے گی کہ جس طرح انہوں نے بھوک اور پیاس سے وقت گزارا، ہم بھی 10 محرم الحرام کا دن اسی کیفیت میں گزاریں گے کہ انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیں، کافروں سے مشابہت کی وجہ سے 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یا 9 10 کا رکھیں گے یا 10 اور 11 کا رکھیں گے، صرف 10ویں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ان ایام میں جو چیزیں ناجائز ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں تاکہ اس پہ عمل ہو۔ جس طرح صرف عاشوراء کا روزہ ممنوع ہے، اسی طرح 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک، یعنی 11 کی رات تک غم سے مراد اپنے آپ کو پیٹنا،
اسی طرح لوہا بازی، اسی طرح جو دیگر خرافات ہیں، اسی طرح لال کپڑے، اسی طرح سبز کلر کا کپڑا، اسی طرح کالے کلر کا کپڑا، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اہل سنہ و جماعت کے مطابق جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان دنوں میں یہ کرنا حرام ہے۔ غم حسین فطرت ایمان ہے، فطرت مسلمان ہے۔ دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، غم جائز ہے، لیکن غم کی آڑ میں دیگر خرافات جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ذرا سا سنبھل کر ان 10 دنوں میں رہیں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اپنے آپ کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، عقائد اہل سنہ کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، تاکہ ہم جس عقیدے پر ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ و سبب بنے اور آخرت میں بھی نجات کا سبب بنے۔ اپنے اس عقیدے پر رہیں جس عقیدے پر آپ ہیں۔ تو اس لیے بھول کر اگر کسی نے کالا لباس پہن بھی لیا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس لباس کو اتار دے۔ سامعین ذی وقار، محرم الحرام، اس کی یادیں، اس کا تعلق مختلف انبیاء کے ساتھ ہے۔ محرم الحرام کا تعلق مختلف اصحاب کے ساتھ ہے، اسی طرح محرم الحرام کا تعلق امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ ہے۔ اور زیادہ تر جو واقعات جو یاد منائی جاتی ہے، جو باتیں کی جاتی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار کی جاتی ہیں، امام حسین کی جاتی ہیں۔ تاریخ میں کئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جو تاریخ میں کوئی منفرد کام کر کے اپنا نام قیامت تک کے لیے زندہ کر جاتے ہیں۔ کوئی ایسا کارنامہ کہ جس کارنامے کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے، ان کے نام کی بقا ہو، وہ ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، ان کی بقا ہوتی ہے، ان کا ذکر وہ تو چلے جاتے ہیں لیکن قیامت تک کے لیے باقی رہتا ہے۔ انہی میں ایک نام حضرت امام حسین کا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اہل بیت کا ذکر ہو اور چپ بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ بار بار کہیں سبحان اللہ۔ قربانی تو دیکھیے اہل بیت طہار کی، قربانی تو دیکھیے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر ہم خاموش بیٹھے، یہ بنتا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم الحرام کے ان ایام میں وہ تاریخ رقم کر دی کہ ایسی تاریخ، ایسی قربانی، ایسا واقعہ انسان کوئی تاریخ دینے سے قاصر ہے۔ ایسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا جو قربانی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش فرمائی۔ سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کا سارا گھرانہ، نبی کا
ذرا توجہ کیجئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد صرف امام حسن اور امام حسین تک محدود نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد بھی صرف امام حسن و حسین تک محدود نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی اولاد امام حسن و حسین کے علاوہ بھی ہے. حصول برکت کے لیے میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے ہیں. کتنے؟ 3 صاحبزادے ہیں. پہلے صاحبزادے کا نام حضرت قاسم، حضرت قاسم. دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت عبداللہ، حضرت اور نبی پاک کے تیسرے صاحبزادے کا نام حضرت ابراہیم ہے. حضرت میرے نبی کے کتنے بیٹے ہیں؟ کتنے؟ پہلے حضرت قاسم، ان میں سے دوسرے حضرت عبداللہ، ان میں سے تیسرے حضرت ابراہیم. حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور حضرت ابراہیم نے کچھ عمر پائی اور جوان ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. یہ نبی کے 3 صاحبزادے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں. کتنی؟ پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب، پہلی بیٹی کا نام حضرت جن کا نکاح ہوا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی. بیٹے کا نام ہے علی بن ابو العاص اور بیٹی کا نام ہے امامہ بنت ابی العاص. اور یہ بھی میرے نبی کے نواسا نواسی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی کی کتنی بیٹی ہیں؟ پہلی بیٹی کا نام حضرت، نکاح ہوا حضرت ابو العاص سے. کس سے ہوا؟ اور ان کو اللہ نے 2 بچے عطا فرمائے، ایک بیٹا اور ایک بیٹے کا نام علی بن ابو العاص، بیٹی کا نام امامہ بنت ابی العاص. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی جن کا نام ہے حضرت یا حضرت رقیہ، جو دوسری ہیں وہ حضرت رقیہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ کا نکاح اپنے پیارے سے آبی خلیفہ صاحب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا. اور اللہ نے ان دونوں کو، اس جوڑے کو ایک خوبصورت شہزادہ عطا فرمایا جس کا نام حضرت عبداللہ ہے. بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تیسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پھر حضرت عثمان سے کرایا. کتنی بیٹیاں ہو گئی حضور کی؟ 3. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد ہے، اس اولاد میں جو سب سے چھوٹی اولاد، سب سے چھوٹا بچہ یا بچی کہہ لیں، وہ ہیں حسنین کریمین کی اماں جان سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا. حضور اپنی ساری اولاد سے پیار کرتے تھے, ساری اولاد سے بے پناہ پیار کرتے تھے. میرے نبی کی ساری اولاد افضل و اعلیٰ ہے, میرے نبی کا سارا گھرانہ افضل و اعلیٰ ہے, نور اعلیٰ نور ہے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت سیدہ کائنات سے تھی, وہ وجہ حسنین کریمین ہے. اور یہی محبت صرف حضور سیدہ سے نہیں کرتے تھے, بلکہ اللہ بھی سیدہ سے محبت فرماتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ نے جو بیٹی عطا فرمائی, یہ بیٹی کائنات کی تمام عورتوں کے لیے, کائنات کی تمام بیٹیوں کے لیے. میں حیران ہوتا ہوں اس جملے پر, خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیا مقام عطا فرمایا. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے کہا تھا نا, اے فاطمہ دل کرتا ہے کہ آپ کے مزار پر انوار کا طواف کروں, لیکن شریعت کی پابندیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں طواف نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے کیوں ہے کہ میں طواف کروں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کائنات کو حسن و حسین جیسے بیٹے عطا فرمائے. اتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا کہ ادھر حسن و حسین بیٹے ہیں. آپ مقام سیدہ دیکھیے, مقام فاطمہ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا. میاں میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے, میری بیٹی میرے لیے, آپ کی بیٹی آپ کے لیے, ہر کسی کی بیٹی, وزیر اعظم کی بیٹی اس کے لیے رحمت ہے, صدر کی بیٹی صدر کے لیے رحمت ہے, امام کی بیٹی امام کے لیے رحمت ہے, مؤذن کی بیٹی مؤذن کے لیے رحمت ہے, ہر باپ کی بیٹی ہر باپ کے لیے رحمت ہے. کروڑوں سلام ہو سیدہ کائنات کی عظمتوں پر, رحمت ہے تو اس کے لیے جو خود دو جہانوں کے لیے رحمت ہے, رحمت ہے تو ان کے لیے جن کے بارے میں رب قصیدہ پڑھتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو ایک گھر کے لیے نہیں, ایک علاقے, ایک بستی, ایک ملک کے لیے نہیں, بلکہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور سیدہ کائنات رحمت ہے ایسے باپ کے لیے. اور سیدہ کائنات میرے نبی کی چوتھی بیٹی صاحبزادی, ان کا نکاح ہوا رب کی منشا کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضی سے. اور حضرت علی المرتضی اور حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت علی المرتضی اور حضرت فاطمہ الزہرا, اللہ تبارک و تعالی نے 3 اور 3 6 بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا. یعنی حضرت امام ولایت علی المرتضی شیر خدا اور سیدہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹے عطا فرمائے. کتنے؟ 3 بیٹے. یقیناً آج تک آپ نے 2 ہی کا نام سنا ہے, ایسے ہے نا جی, یا تیسرے کا نام بھی سنا ہے کسی نے؟ 2 کا نام سن رکھا ہے آپ نے, ایک امام حسن اور دوسرے امام, اور تیسرے ہیں حضرت امام محسن. حضرت امام محسن بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا, بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا. یہ 3 صاحبزادے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے. اور حضرت علی المرتضی اور حضرت فاطمہ کی 3 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں, تینوں کا نام, ایک کا نام حضرت زینب ہے, دوسری کا نام حضرت رقیہ ہے, تیسری کا نام حضرت ام کلثوم ہے.
اور پتے کی بات یہ ہے، لوگ دکھی ہو کر پاگل بناتے ہیں اس بولی عوام کو، آل نبی اور اصحاب نبی کی دشمنیاں ثابت کرتے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ آل نبی کے گھرانے اور اصحاب کا تعلق سنیے، حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کی زہرا کی بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا حضرت عمر بن خطاب سے۔ یہ بیوی ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ کس کی؟ حضرت عمر بن، آپ دشمنوں کو رشتے دیتے ہو؟ کوئی دیتا ہو تو کھڑا ہوئی، ہاں ہم دیتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے بھائی، کوئی نہیں دیتا۔ رشتہ اسی کو دیا جاتا ہے جو پیارا ہو، جو عزیز ہو، جو اپنا ہو، اپنا لگتا ہو، تعلقات ہو، دوستی ہو، رشتہ داری ہو، انہیں کا رشتہ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کرایا۔ یہ اندھوں کے لیے اور بہروں کے لیے پیغام تھا کہ علی اور عمر یار ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں وفادار ہیں، آپس میں۔ یہ ہے میرے نبی کی اولاد، میرے نبی کی تقریباً تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ یاد رہے یا نہ رہے، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ اور میرے نبی کے جتنے بھی بیٹے ہیں، جتنی بھی بیٹیاں ہیں، اور امام حسن و حسین کے ساتھ ساتھ میرے نبی کے جتنے بھی نواسے اور نواسیاں ہیں، سارے ہی افضل و اعلیٰ ہیں۔ ہاں، سارے ہی افضل و اعلیٰ ہیں۔ صرف جو ہے وہ ایک میرے نبی کے نواسے امام حسین نہیں ہے، بلکہ امام حسن بھی میرے نبی کے نواسے ہیں۔ اور امام حسن کو کیا خصوصیت حاصل ہے، امام حسن کی خصوصیت بھی بیان ہو جائے گی، اور حضرت ابو بکر کا اس گھرانے سے پیار بھی بیان ہو جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں دور خلافت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر کا ہے۔ امامت میں نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے مسجد نبوی سے باہر آئے، حضرت علی بھی ساتھ ساتھ، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، نبی کے دیگر اصحاب بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کھیلنے والے بچوں میں ایک امام حسن بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ میرے نبی کے گھرانے سے پیار دیکھیے، دور سے دیکھا حسن کھیل رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے دوڑنا شروع کر دیا کہ انہیں پکڑو۔ حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، تو بچوں کی عادت ہے وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے بھاگنا شروع کیا، حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے، امام حسن آگے آگے۔ چونکہ ان کے قدم بڑے تھے، قریب پہنچے، اٹھایا، سینے سے لگایا۔ حضرت علی المرتضیٰ پیچھے آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، یہ پیار دیکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا ابو بکر جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا علی جانتا ہوں، یہ نواسہ رسول ہے، نواسہ رسول ہے۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو الفاظ فرمائے، کہا نعم ہاں جانتا ہوں، ابن علی شبیہ نبی، جانتا ہوں علی کا بیٹا ہے، نبی کے جیسا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ بھی، علی کا بیٹا ہے، نبی کے جیسا ہے۔ یعنی امام حسن کو یہ کمال حاصل ہے، آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کا وجود اطہر، آپ کا چہرہ مبارک میرے نبی کے ساتھ ملتا تھا۔
اور ادھر حسین حسین کیا جائے، حسن حسن نہ کیا جائے، زیادتی ہے نا بھائی. اور الحمدللہ یہ اعزاز سنیوں کو حاصل ہے. ہاں جہاں ہم علی علی حسین حسین کرتے ہیں، ہم حسن حسن بھی کرتے ہیں. یہ اعزاز صرف ہمیں حاصل ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، ہمارا تو عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے. یا ہمارے امام اعلی حضرت عظیم البرکت ہمارے اس خون میں جاری کر کے گئے. لوگوں قیامت تک یہ کہتے رہنا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا. ہاں سارا گھرانہ میرے نبی کا افضل ہے. سارا گھرانہ، سارے گھرانے سے الحمدللہ ہم پیار کرتے ہیں. اور یاد رکھیں امام حسین سے جو پیار ہے وہ اس وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کرب و بلا کے ریگزار پر بے شمار قربانیاں پیش کی. اس وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم امام حسین سے جو پیار کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ میرے نبی کے نواسے ہیں. ان کے جسم میں، ان کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہے. اور یاد رکھنا مومن کے لیے یہ ضروری ہے جس سے بھی پیار کرے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے پیار کرے. جس سے بھی نفرت کرے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کرے. ارے یہ انسان کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کے بعد طواف سے فارغ ہوئے، حجر اسود کو چومنے گئے. اور جب حجر اسود کو چومنے لگے حجر اسود سے کہا اے حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، تو افضل و اعلیٰ ہے، تیری فضیلت ہے، تو جنت سے لایا گیا، تجھے اس لیے نہیں چوم رہا بلکہ چوم اس لیے رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے. یہ محبت کا معیار ہے. یہ ہے معیار. کوئی مثال لاؤ، صرف بکواسوں کی جاتی ہے. ان عظیم اصحاب کا لا ایسی مثال کہا کیوں اس لیے نہیں رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، تیرا مقام و مرتبہ ہے. نہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے. ارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس پتھر کو نبی چومے وہ اس پتھر کو اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے چوما. کس لیے چوما؟ کس لیے چوما؟ کس لیے چوما؟ ارے پتھر کو اس لیے چوما کہ نبی نے چوما. تو جو نبی کی بیٹی ہو، جو نبی کے نواسے ہوں، چھوٹا سا ادنا سا سوال مختصر سا، اتنا زیادہ پیار کرنے والا، اتنا نبی سے عشق کرنے والا عمر جو پتھر، وہ حجر اسود کو اس لیے چوم رہے ہیں کہ نبی نے چوما ہے، وہ نبی کی بیٹی اور نبی کے نواسوں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں جن کے دل زندہ ہیں. اور یاد رکھیں نبی کے اصحاب، نبی کی اولاد، ان سے پیار کرنا ایمان ہے. ان سے پیار کرنا، ان سے پیار کرنا، اس کو میں دوسرے انداز میں بیان کرتا ہوں. حضور کے گھرانے سے، حضور کے اصحاب سے وہی پیار کرتا ہے جس کے پاس ایمان ہو. جس کے پاس ایمان نہیں وہ نبی کے اصحاب سے پیار، جس کے پاس ایمان نہیں وہ نبی کی اہل بیت سے پیار کرے گا. وہی جس کے پاس کہ علی سے پیار کرنے والا کوئی مومن، امام حسن
حسن سے پیار کرنے والا بھی, امام حسین سے پیار کرنے والا بھی, اور نبی کے سارے اصحاب سے پیار کرنے والا بھی, اور نبی کے اصحاب کو چھوڑ کر صرف اہل بیت سے پیار کرنا ایمان نہیں ہے. ایمان ایمان ایمان. اور نبی کے اصحاب, نبی کے اہل بیت کو چھوڑ کر صرف اصحاب سے پیار کرنا بھی ایمان. تو پھر سن لو, تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو. نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہو, نبی کی اولاد سے بھی پیار کرتے ہو. اس کا مطلب ہے ہمارے سینوں میں اللہ نے کامل ایمان رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامل. اور سنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی, ہر بار اسے بیان کیا جاتا ہے اور مجبوری ہے. کیا ہے؟ مجبوری ہے بیان کرنا, تاکہ یہ جو بحری عوام ہے, یہ جو سادہ عوام ہے, اسے سمجھ آئے حقیقت کیا ہے. اس 40 اور 50 منٹ میں حقیقت آشنا نہیں کی جا سکتی, حقیقت سے پردے نہیں اٹھائے. بہت سوالات ہیں, بہت سوالات ہیں. خدا کی قسم ایک ایک سوال پر کئی جوابات ہیں, کئی جواب. آج کل ایک نیا سوال اٹھا ہوا ہے جی, کربلا میں آل نبی تو گئے, اصحاب رسول کیوں نہیں گئے؟ نبی کے گھرانہ, نبی کا گھرانہ تو گیا, نبی کے اصحاب نہیں گئے. میں اس کی اگر تھوڑی سی چلو تفصیل کر دیتا ہوں, آپ کو پتا چلے کہ کتنے سوالات ہیں اور کتنی تفصیل ہے. نبی کے اصحاب نہیں گئے. میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت امام حسین کربلا میں گئے, اس وقت نبی کے کل اصحاب کتنے اس دنیا پہ موجود تھے؟ کئی 3 روایات ہیں, ان میں سے جو معتبر روایتیں میں بیان کرتا ہوں, صرف اور صرف 300 اصحاب زندہ تھے. کتنے؟ کسی کو حوالہ درکار ہو جمعے کے بعد مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے, انشاءاللہ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, حوالہ دوں گا. کتنے؟ 300 اصحاب. اور صرف وہ مکہ اور مدینہ میں نہیں تھے, بلکہ نبی کا پیغام, دین کا پیغام, اشاعت اسلام کی خاطر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں 300 سے زائد ہیں, ایسے ہے نا جی. اور اس وقت کل اصحاب کتنے؟ اور وہ بھی پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کے اصحاب کیوں نہیں گئے؟ وہ تھے کہاں؟ ٹھیک ہے. دوسری بات, کوئی ثابت کر دے, یہ جو بکواسیں کرتے ہیں اپنی مخصوص نشستوں میں بیٹھ کر, امام حسین کربلا میں جنگ کے لیے گئے تھے؟ جنگ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے. کوئی ثابت کر دے. جب جنگ کے لیے نہیں گئے تو صحابہ کیسے جاتے؟ دوسری بات, کوئی ثابت کر دے امام حسین نے کسی صحابی کو کہا میرے ساتھ چلو, بلایا ہی نہیں, بلایا ہی. اچھا جی خود چلے جاتے. اب سنیے, اس وقت جو مدینے میں اصحاب تھے ان کی عمریں کیا تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا, حضور اس دنیا سے ظاہری آپ نے جب پردہ فرمایا, اس وقت نبی کے اصحاب میں سب سے کم عمر جس سے آبی کی تھی وہ خود حضرت امام حسین تھے. خود حضرت امام, تقریباً 7 سال کچھ مہینے اور 3 دن عمر تھی حضرت امام
اور جب حضرت امام حسین کربلا جا رہے تھے تقریباً آپ کی عمر 55 سے ابو تھی، 55 56 57 تھی. کس کی عمر؟ امام حسین کی. اور وہ حسین جس کی عمر، جن کی عمر نبی کے وصال کے وقت عمر سب سے چھوٹی ہے، وہ حسین کربلا کے وقت 56 یا 57 سال کا ہے. اور پھر نبی کے اصحاب کتنی عمروں کے ہوں گے؟ اور چلو یار آخری بات، اور یہ بہت بڑا تماچا ہے. کرب و بلا کے ریگزار میں کتنے لوگ گئے تھے؟ مختلف روایات ہیں، 3 روایتیں اس پر. جو سب سے معتبر ہے 82 افراد تھے. کتنے 82 کتنے 82 افراد. سوال ہوتا ہے اچھا یہ جو 82 افراد تھے ان میں عورتیں بھی تھیں، غلام بھی تھے، خادمین بھی تھے، سمجھ آ گئی، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے. ٹوٹل 82. ٹوٹل شہید کتنے ہوئے؟ 71 یا 72. 71 یا ٹوٹل افراد شہید کتنے ہوئے؟ سوال بنتا ہے، سوال کرتا ہوں، حضور کی اولاد اور حضور کے گھرانے میں سے کتنے افراد تھے؟ سوال ہے. یہ جو 82 افراد کا قافلہ کرب و بلا میں گیا، ان میں نبی کی اولاد کتنی تھی؟ حضور کا گھرانہ کتنا تھا؟ کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے. کہ اگر پتہ ہوتا سنی نہ ہوتا. پتہ نہیں ہے کہ آپ سنو 3 روایات سب سے معتبر روایت ہے کہ اس وقت کرب و بلا میں جانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ جو روایات میں آئی ہے وہ 21 ہے. کتنی ہے؟ اچھا آپ بتائیں پوری دنیا میں نبی کا گھرانہ صرف 21 افراد پر مشتمل تھا؟ اچھا اگر سوال صحابہ پہ بنتا ہے گئے کیوں نہیں، تو پھر سوال تو یہاں بھی بنتا ہے نبی کا گھرانہ کیوں نہیں گیا؟ اور بے وقوفو، یہ کوئی بات ہے؟ آپ سنیے، ٹوٹل افراد گئے 82 شہید ہوئے 71 72. اور ان میں جو افراد نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعداد ہے. اچھا شہید ہونے والوں میں باقی کتنے بچے؟ 21 میں سے 72 میں سے 21 نکالے کتنے بچے؟ کتنے؟ 72 میں سے 21 جائیں تو کتنے بچے؟ 51 کتنے؟ میرا سوال ہے یہ 51 کون تھے؟ آؤ پھر معتبر روایت میں دے کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ جو 51 تھے ان میں سے کچھ نبی کے اصحاب تھے اور کچھ نبی کے اصحاب کی اولادیں تھیں. یہ دیکھیں کس، اب میں اگر یہ بھولے بھالے عام بندے سے کے سامنے یہ کہا جائے یہ نبی کے اصحاب تو نہیں گئے تھے، وہ کہے گا ہاں یار یہاں خاندان اہل بیت کو شہید کیا جا رہا ہے، صحابہ گھر بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب ہے یہاں دشمنی ہے، یارانہ نہیں ہے. یہ پاگل بنایا جاتا ہے سادہ عوام کو، صرف منطقی کھیل کھیلا جا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ، اور لوگ پھر جو ہے نا یہی باتیں سن کر گلی چوراہوں میں آ کے یا حسین یا حسین. یہ ہم حسین سے بڑے پیار کرنے والے ہیں. یاد رکھنا وہ حسینی تب تک حسینی نہیں ہے جو نبی کے اصحاب سے پیار نہ کرے، جو نبی کے اصحاب سے، اور وہ ابو
बकर, उमर, उस्मान और अली का मानने वाला वो कभी इनका नहीं हो सकता जब तक नबी के घराने से प्यार न करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी, मिल करके ये दिल भी ये जान भी हमद के अपना तो ईमान हुसैन है, हमद के अपना ईमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इसी अकीदे पे कायम रहे इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10 मुहर्रमुल हराम की रात बाद नमाज इशा, बरोज इतवार बाद नमाज इशा मस्जिद में तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह वाक़या कर्ब बला पर गुफ्तगू होगी। तमामी हजरात भरपूर अंदाज में शिरकत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को असहाब और अहले बैत अतार की मोहब्बत पर जिंदगी और मौत नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।